الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے خوابوں کی شرعی حیثیت۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دروس میں ہم نے سونے کے آداب اور بیداری کے آداب کو جان لیا تھا۔ اسی موضوع سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ یہ ہے، خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں انسان اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، دنیا میں انسان برے خواب بھی دیکھتا ہے، تو شریعت خوابوں کے تعلق سے میں کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت ہمیں خوابوں کے تعلق سے کیا آداب سکھاتی ہے؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے، خواب کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، الرؤیا 3 حدیث النفس وتخویف من الشیطان وبشرا من اللہ۔ خواب کی ایک قسم یہ ہے حدیث النفس، انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے، دن میں جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے، وہی کبھی اس کے خواب میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خواب کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے تخویف من الشیطان، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، وبشرا من اللہ، اور اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، اگر کوئی آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے، شریعت اس کے تعلق سے ہمیں کیا آداب بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ خوش ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِن رَأَى رُؤْيًا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ۔ کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو دوسرا ادب شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها۔ کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، خواب میں اسے کوئی بشارت سنائی جا رہی ہے، تو وہ آدمی خوش ہونے کے ساتھ سمجھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، اس میں الحمدللہ پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں کوئی بشارت سنائی ہے۔ اسی طریقے سے اچھے خواب اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبْ، ہر شخص سے اپنے اچھے خواب کو بیان نہ کرے، ہمارے خیر خواہ لوگوں ہی کو اپنا خواب بتانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے پیغمبر، ہمیں آپ کو وہ قصہ سنانے جا رہے ہیں جو پورے قرآن میں احسن القصص ہے۔ اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے خواب سے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سامنے بیان کیا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، سمجھ لیے کہ بچے کے
روشن مستقبل کو بھانپ لیے، کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ کہا کہ بیٹے یہ قصہ، یہ واقعہ جو تم نے خواب میں دیکھا اپنے بھائیوں سے بھولے سے بھی نہ بتانا۔ تو اس طریقے سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اپنے خیر خواہ کو سنائے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے آپ، یہ بات انہیں معلوم ہو گئی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بھائیوں نے کیسی سازشیں کی، یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا منصب عطا کیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اور جب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام نے آخر کار انہیں بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ سارے بھائیوں نے اپنی غلطی کی احساس کرتے ہوئے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اور جو خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ خواب کی تعبیر کئی سالوں بعد اس طرح نمودار ہوتی ہے کہ سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے ماں باپ سجدہ کرتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر تھی جو 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کیے تھے۔ اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، وہ اس شریعت میں جائز تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی، جو آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے وہ اپنے خیر خواہ کو ہی بتانے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، شریعت اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو اس خواب کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، یہ پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس برے خواب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس طریقے سے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، اذا حلم فلیتعوذ منه ولیبصق عن شماله فانها لا تضره، رواہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ انسان کو 3 مرتبہ تھو تھو کرنا چاہیے، وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں ایسے ایسے خواب دیکھتا تھا، میں بیمار ہو جاتا تھا۔ آج بھی لوگ برے برے خواب دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن بنی ہوئی ہے برے خواب۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی برے برے خواب دیکھتا تھا، اتنے بھیانک خواب دیکھتا تھا کہ میں بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارے واقعات کو ذکر کیا، میں ایسے ایسے خواب دیکھتا ہوں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تعلیمات دی، کہا کہ دیکھو ایسے خواب دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، اس برے خواب سے پناہ مانگنا چاہیے، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کرنا چاہیے، اور بہت ساری تعلیمات انہیں دی۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ایسے خواب دیکھتا ہوں جو میرے لیے ایک بڑے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں، اثقل علی من جبل، مجھ پہ کیا ہے ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اس کے بعد سے مجھے کوئی
ان خوابوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لحاظ سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی برا خواب دیکھتا ہے، پہلے اس خواب کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے، 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھو تھو کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ بتایا گیا، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلو کو بدل لے، دائیں جانب سویا ہوا ہے بائیں جانب پلٹ جائے، بائیں جانب سویا ہوا ہے دائیں جانب پلٹ جائے، پہلو کو بدلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو شریعت نے کہا کہ برے خواب کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے نہ پھرے، کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے نہ پھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں خواب کیا دیکھتا ہوں، میرے خواب میں میری گردن مار دی گئی ہے، اب میرا سر لڑکتے جا رہا ہے اور میرا دھڑ ہے کہ وہ سر کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، اے اللہ کے نبی بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی النوم، اللہ کے بندے ایسے برے خواب جب دیکھتے ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، یہ شیطان تم سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ ایک مومن بندہ دنیا میں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، شیطان اس کو خوابوں کے ذریعے سے اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا ادب ہمیں یہ بتایا کہ آدمی اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو وہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے نہ پھرے۔ اسی طریقے سے ایک 5واں ادب یہ بتایا گیا کہ کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، ممکن ہے تو وہ وضو کرے، اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلْيُقِمْ فَلْيُصَلِّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ آداب شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمی کوئی برا خواب دیکھتا ہے، ان تعلیمات کا خیال رکھے کہ پہلے برے خواب سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور تیسرا ادب اپنے پہلو کو بدلنے کی کوشش کرے اور خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، ممکن ہو تو انسان وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ تعلیمات دیتی ہے شریعت ہمیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، برا خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تدبیر کو بھی اپنانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نوجوان آدمی تھا، ہر دن فجر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے، کوئی نہ کوئی صحابی اپنے خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ میرے دل میں بھی بڑی خواہش ہوئی کہ میں بھی کاش کوئی خواب دیکھتا اور پیارے نبی سے پوچھ لیتا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، 2 فرشتے مجھے اٹھا کے لے کر چلے گئے، اور کہاں لے کر چلے گئے؟ جہنم کے پاس لے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر! جہنم میں ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ بڑا بھیانک عذاب دے رہا تھا، جسے میں پہچانتا بھی تھا، اور فرشتے مجھے جہنم سے بچا لیا، یہاں تک کہ میری زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم۔ اس طریقے کے الفاظ ان کی زبان پہ جاری تھے۔ پھر آنکھ کھلی، یہی الفاظ ان کی زبان پہ جاری تھے، بڑے پریشان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ واقعے کو بیان کرنے کے بجائے آپ کی بہن
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ام المؤمنین کہلائی، تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہن سے واقعہ بیان کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ پیارے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کتنے ہی اچھے انسان ہیں کہ کاش وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، یعنی وہ تہجد کا نماز کا اہتمام کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد سے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ تو اس لحاظ سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تدبیر کو بھی ہمیں اپنانی چاہیے۔ سب سے اہم بات، میں نے گزشتہ درس میں بہت سارے اذکار کو ذکر کیا ہے، جو آدمی سونے سے پہلے ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی مدد اسے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا نہ بھولیں۔ آیت الکرسی اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں مقرر ہو جاتا ہے۔ خصوصاً آل عمران کی، خصوصاً سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے آخر تک انسان پڑھ کر سونے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کے سوتا ہے کفتاہ، اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ سارے اذکار کے ساتھ جب سوتا ہے اللہ کی مدد اسے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، جو شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعبیر کو جاننے کے لیے اب پورے شہر میں گھومتے رہتے ہیں، جو بھی عالم ملا اسے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے، تعبیر کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں ہی کو دیتا ہے، اور یہ علم وہابی علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو انعامات کی بارش کی ہے، ان میں سے ایک انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ آپ کو پیغمبر بنانے والا ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، کئی خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو آدمی قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کیا اے یوسف، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پہ روٹیوں کو اٹھایا ہوا ہوں، پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو سب سے بہترین انسان سمجھتے ہیں، آپ ہماری خواب کی کوئی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان سے کہا کہ آپ کے کھانے کے آنے سے پہلے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کہا یہ اس وقت سے پہلے میں خواب کی تعبیر تو تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، میرے لیے اور آپ کے لیے، دیکھیے سبحان اللہ کتنا اچھا انداز ہے۔ یوسف علیہ السلام کبھی شرک نہیں کیے، کہا کہ لیکن جب انہیں سمجھاتے ہوئے اس ادب کا لحاظ کیا، کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تاکہ مخاطب کو تکلیف نہ ہو۔ ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ کہ یہ خدا بہتر ہے یا الگ الگ خدا بہتر ہیں؟
تو اس طریقے سے انہیں توحید کی تعلیم دی۔ اس کے بعد انہیں بتایا کہ خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جسے سولی دی جائے گی، اور تم میں سے ایک آدمی وہ ہے جسے بادشاہ کے پاس شراب نچوڑنے کا عہدہ ملنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ آپ دیکھیے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجیے، میں اس آدمی کے خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا میں نے جو آدمی آیا اس کے خواب کی تعبیر بتائی؟ اصبت ام اخطأت، کہا کہ میں نے خواب کی تعبیر بتانے میں غلطی کی یا میں نے صحیح بتا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، ہاں اے ابو بکر تم نے خواب کی بعض تعبیر تو صحیح بتائی لیکن خواب کی بعض تعبیر تم نے غلط بتائی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے بعد جس کا درجہ ہے اس دنیا میں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اتنے بڑے صحابی جن سے خواب کی تعبیر بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے یہ اللہ کا مخصوص علم ہے۔ اللہ اپنے مخصوص بندوں ہی کو یہ علم سے نوازتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر شخص سے جا کر اپنے خواب کو بیان کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہوتا ہے یہ اللہ مخصوص بندوں ہی کو دیتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے معبر گزرے ہیں، یہ خوابوں کی تعبیر اچھے انداز میں بتایا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت جھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں۔ وہ شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے بجائے ایک عالم صاحب کے پاس چلا گیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت جھڑ گئے ہیں۔ وہ عالم صاحب ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تمہاری زندگی ہی میں تمہاری ساری اولاد مر جائے گی، یعنی تمہاری اس خواب میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، غم زدہ ہوئے اور بھاگتے ہوئے سیدھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس خواب کو بتایا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس خواب میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہا کہ تمہارے دانت کے جھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، تمہاری عمر اتنی لمبی ہوگی کہ تمہاری اولاد اپنی فطری عمر کو پا کر وہ انتقال کر جائے گی، پھر بھی تم دنیا میں زندہ رہو گی۔ یعنی اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہونے والی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اگر خواب کی تعبیر کا علم اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے نہیں جانتا ہے، اس کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ٹینشن کا باعث ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے خواب کی تعبیر کا علم کتنا نازک علم ہوتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پلنگ کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے آ کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوچھا تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر میں خزانہ ملنے والا ہے۔ وہ چلا گیا۔ پھر چند ماہ کے بعد پھر ایک شخص آیا، ویسے ہی خواب بیان کیا، کیا میں نے اپنے پلنگ کے نیچے آگ دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا۔ لوگوں نے کہا دونوں نے سیم خواب دیکھا ہے لیکن آپ نے الگ الگ تعبیر بتائی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس کے گھر میں خزانہ ملنے کی بات میں نے کی ہے، اس آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کے ایام میں خواب دیکھا تھا، اور جس کے گھر کو جلنے کی بات میں نے کی ہے وہ آدمی گرمی کے موسم گرما میں اس نے خواب دیکھا ہے۔ موسم سرما میں آگ کو دیکھنا یہ اچھی بات ہے، اور اگر موسم گرما میں آگ کو دیکھنا یہ تو بری بات رہی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے تعبیر کی ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے اللہ کا مخصوص علم ہے، اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں ہی کو نوازتا ہے۔ آئیے ایک بات یہ بھی ہے، کس کے خواب سچے ہوتے ہیں؟
جو آدمی دنیا میں زبان کا جس قدر سچا ہوگا، دنیا میں جس قدر زبان کا سچا ہوگا، اس کے خواب اسی قدر سچے ہوا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے، وہ خواب رات کے آخری پہر میں دیکھتا ہے، تو اس کے خواب عموماً صحیح ہوا کرتے ہیں۔ قیلولہ کے وقت میں، جو دوپہر کے بعد اگر کوئی آدمی کھا کر سوتا ہے، اس وقت میں تھوڑی سی نیند میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، کہا گیا ہے کہ اس وقت میں جو دیکھے گئے خواب بھی صحیح ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مومن کے اکثر خواب صحیح ہوا کرتے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں بے حیائی گناہ اس قدر پھیل جائے گا، ایک مومن اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اجنبی محسوس کرے گا، تو اللہ کی جانب سے سچے خوابوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی، خواب کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، کیا خواب کے ذریعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نبی کا خواب وحی ہے، یا نبی کے زمانے میں کوئی صحابی خواب دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرے، وہ خواب بھی شریعت بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے پریشان تھے، نماز کے لیے صحابہ کو کیسے جمع کیا جائے۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ، وہ خواب میں دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ناقوس کا انتخاب کیا تھا کہ نماز کے لیے ہم ناقوس کا استعمال کریں گے، لیکن عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ناقوس لیے ہوئے کھڑا ہے۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے فرشتے سے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تم اس ناقوس کو مجھے بیچو گے؟ فرشتے نے کہا کیوں؟ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے کہا کہ ہم اذان کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا اس سے بھی اچھی چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کہ بتائیے، تو پوری اذان فرشتے نے سکھائی، اللہ اکبر، پوری اذان سکھائی۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، پورے واقعے کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ جو خواب دیکھا تھا وہ سچا خواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ سے، تم اس جو خواب میں تم نے جو اذان کے کلمات دیکھے، لفظ لفظ تم بلال کو بتاؤ، کیونکہ بلال کی آواز اچھی ہے، وہ اذان دیں گے۔ تو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اذان کے کلمات تھے، لفظ لفظ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، انہوں نے اذان دی۔ تو اس طریقے سے میں خواب دیکھوں اور آپ خواب دیکھیں، میرے خواب سے اور آپ کے خواب سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی، شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، آج دنیا میں کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ فلاں صاحب کے خواب میں فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، کہا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہو گئی، تمہارے لیے یہ کام جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت سارے لوگ صرف شریعت کو چھوڑ کر خواب پہ اپنا سارا دار و مدار رکھتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خوابوں کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، کیا کوئی آدمی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، بغور اس بات کو سماعت فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خواب میں مجھے دیکھتا ہے، واقعتاً اس نے مجھے ہی کو دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو شخص خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف پاتا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، ہر شخص کو یہ شرف نہیں ملے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے،
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اور سچا امتی ہے اسی کو یہ شرف ملنے والا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے اسی کو یہ شرف ملنے والا ہے۔ جو آدمی کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا ہے اسی کو یہ شرف ملنے والا ہے۔ کوئی بدعتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا ہے، ناممکن ہے۔ کوئی مشرک ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا ہے، ناممکن ہے۔ کوئی قبر پرست ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا ہے، ناممکن ہے۔ کوئی بدعقیدہ مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا ہے، ناممکن ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھنا یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہوا کرتی ہے۔ دوسری اہم بات پیارے نبی نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل میں آ ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو چھوڑ کر شیطان دنیا میں کسی بھی شخص کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے، شکل کو اختیار کر سکتا ہے۔ دوسروں کی شکل میں آ کے لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی فلاں بزرگ آئے تھے، جھبا پہنے ہوئے تھے، ان کی لمبی داڑھی تھی، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کا سب سے بڑا ولی انسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان دوسروں کی شکل میں آ کے اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کو دیکھا ہے تو کیسے پہچانے کہ وہ نبی ہی ہیں؟ ایک صحابی ہے تو وہ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اور اگر کوئی آدمی عام آدمی اگر دیکھتا ہے وہ کیسے پہچانے؟ یاد رکھیے کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف کو ذکر کیا گیا۔ پیارے نبی کے بال کیسے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، پیارے نبی کا قد کیسا تھا، پوری تفصیلات کتب احادیث میں شمائل میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان دیکھا کہ نہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے خوابوں کے تعلق سے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ شرف ہر انسان کو نہیں ملتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان تو نہیں آ سکتا، دوسروں کی شکل میں آ کر شیطان انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں خوابوں کے تعلق سے، میں نے صحیح احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔